السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میں جانتی ہوں کہ آپ کیسی لگ رہی ہوں گی۔ ابھی اس وقت آج گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور تھکی ہوئی، دل بھرا ہوا، آنکھیں نم، گھر کا کام کاج کا بوجھ، گرمی اور اوپر سے سسرال کے تانے تشنے۔ تو آج ہم ان 3 آپ کی ٹینشنز کے بارے میں بات کریں گے اور ان کو سالو کرنے کے لیے طریقہ ڈھونڈیں گے، اور آپ کو میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اپنے سسرال کے تانے اور تشنی سے باز رہ سکتی ہیں۔ تو بنا ٹائم کو ویسٹ کیے آپ میری ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور دیکھیے گا کتنی زبردست بنی ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ گھر والے کچھ کہیں آپ چپ ہو جاتی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ ہم چلائیں پر آواز نہیں نکلتی، لیکن اگر کبھی غلطی سے کوئی جواب دے بھی دینا تو وہ بدتمیزی بن جاتی ہے۔ آج میں آپ کو کوئی لیکچر نہیں دوں گی، کوئی ایسی بات نہیں کہوں گی جو آپ سمجھیں کہ لیکچر دے رہی ہیں، ہمیں روز جیسے سمجھاتے رہتے ہیں۔ نہیں، آج بس میں اور آپ ہیں اور ہم ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کریں گے، کیونکہ میں بھی ایک بہو ہوں اور میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ بھی تھک گئی ہیں نا اور چاہتی ہیں کہ سب کے ساتھ اچھا ٹائم گزرے اور جس طرح سے سب کے لیے جیتی ہیں، آپ سب سے کام کرتی ہیں، ہر ایک کو ہاں میں رسپانس کرتی ہیں، اور آپ صرف یہ کریں کہ آپ نے اپنے لیے روزانہ کے 30 منٹ نکالنے ہیں، اور اس ویڈیو کے جو 10 منٹ ہیں یہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ انہیں ضرور سنیے گا اور میری ان باتوں پر عمل کیجیے گا، دیکھیے گا کس طرح سے آپ کی لائف چینج ہوتی ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 1 کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا جو ہمارا درد ہے، پہلی جو مین تکلیف ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ غلط کیوں ہوں، ہمیشہ مجھے ہی غلط کیوں کہا جاتا ہے، میری ہی باتوں کو برا کیوں منایا جاتا ہے، ہر بات میں مجھے غلط کہا جاتا ہے، حالانکہ میں تو اپنی جان مارتی ہوں، اپنا آپ کھپاتی ہوں، ان کی سب کاموں پر، ان کی ساری آرزوؤں تمناؤں پر پورا اترنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جو کہیں جب کہیں میں فوراً سے ہاں کرتی ہوں، لیکن پھر بھی ہمیشہ مجھ میں ہی کوئی نہ کوئی خامی، غلطی تلاش کی جاتی ہے اور مجھے ہی برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہ کہ صبح سے رات تک سب کا خیال رکھتی ہوں، بچوں کا کام، شوہر کے کپڑے، گھر والوں کا کھانا، ساس سسر کی دوائی، ان کے آرام کا خیال، بھائی کا ناشتہ، سب کچھ میں ریڈی کرتی ہوں، لیکن پھر بھی ہر بات میں مجھے ہی تانے ملتے ہیں۔ پر میں جب تھک کر یہ بول دیتی ہوں کہ مجھے 5 منٹ اکیلی رہنے دیں، جو کوئی میرے پاس نہیں، میں ابھی کام کرنا چاہتی، تو فوراً بات جو ہے نا مجھے الٹی سننی پڑتی ہے۔ یہ تانا ملتا ہے سب سے پہلا کہ بدتمیز ہو گئی ہے، زبان چلاتی ہے، ہم نے اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں مگر جب بھی سے کوئی کام کو ہو یا آگے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں اور دل کرتا ہے کہ کہیں ہم چھپ جائیں اور رونا سٹارٹ کر دیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ درد بہت انسان کو دکھی کرتا ہے، لیکن دیکھیں میری پیاری بہنوں، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے کہ ہم نے بچپن سے سیکھا ہے کہ ہمیں چپ رہنا ہے، ہر ایک کی بات سننی ہے، سمجھنی ہے، ہر ایک کو ہاں بولنی ہے، ہر کام کرنا ہے، انکار نہیں کرنا۔ یہ اچھی بچیوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اچھی بچی وہی ہوتی ہے جو کبھی نہ کہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ تو حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ نہ بولنا سیکھیں، پر کیسے؟ چلا کر نہیں، لڑ کر نہیں، بس پیار سے کہہ دیجیے کہ امی اس وقت میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں 5 منٹ بعد یہ کام کروں گی، یا کوئی اور بہانہ بنا دیں، لیکن پیار سے، آرام سے، تمیز کے دائرے کو بالکل بھی نہ چھوڑیے گا۔ دیکھیں، آپ نے انکار نہیں کیا، آپ نے لڑائی نہیں کی، آپ نے جھگڑا نہیں کیا، آپ نے اپنی حالت بتائی ہے۔ روزانہ ایک بار آپ نہ کہنا سیکھیے، جب آپ تھکی ہوئی ہوں، جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو، جب آپ کا دل نہ کر رہا ہو، تو بڑے پیار سے، سکون سے انکار کر دیجیے کہ امی اب میں بہت تھک گئی ہوں، 10 منٹ بعد کرتی ہوں۔ تو اگلا بندہ اس کو کس طرح سے لیتا ہے اس کو چھوڑ دیجیے۔ اور اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ تانے، ہاں ہم بہوؤں کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر تانے ملتے ہیں۔ جب بھی کچھ کرو، کوئی شوہر بھی کام کرے نا تو اس کا الزام بھی عورت کے سر ہی آتا ہے
کہ اس نے میرا بیٹا خراب کر دیا ہے، یہ اسے پٹیاں پڑھاتی ہے، اس نے ہی ایسا کہا ہوگا، کیوں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن اگلا بندہ ایسے کہتا ہے۔ تو ان طعنے تشنیع کو دل پر مت لیا کریں، بڑی بہو تو بہت اچھی ہے، دیکھیں وہ ایسے کرتی تھی، یہ ایسے کرتی ہے، مقابلے بازی، یہ سارا کچھ چلتا ہے سسرال میں۔ سسرال ہے، ظاہری سی بات ہے، نقص نکالیں گے۔ کہنے کو کہتے ہیں کہ بیٹی بنا کر لائے ہیں، بیٹیوں کی طرح رکھا ہے، لیکن بیٹی بناتا کوئی نہیں ہے، بس کہنے میں اور رکھنے میں، کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو بعض باتیں اس طرح سے ہمارے دل پر گھاؤ چھوڑ دیتی ہیں کہ ہم لوگ بار بار وہی خیال آتے ہیں، وہی بات سوچتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی یہ سوچ سوچ کے کہ یہ نہیں کہا، وہ نہیں کہا۔ اس لیے ان باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیجیے، انہیں اگنور کیجیے۔ جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرے، گہری گہری 3 سانسیں لیں، اللہ کا شکر کریں اور کہیں کہ یہ معاملہ اللہ کے سپرد، بس خود کو پرسکون کریں، اپنے لیے ٹائم نکالیں۔ اور اس سے اگلا پوائنٹ کہ میری بہنوں کہ آپ نے اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے۔ سارا دن گزار کے کام کر کے بچے سو گئے ہیں جی، کپڑے دھو لوں، بچے سو گئے ہیں، برتن دھو لوں، آج سب کو کھانا کھا لیا ہے، اب میں یہ کر لوں وہ کر لوں، خود کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کام نہیں کرنا۔ سب سے پہلے صبح جب آپ نے اٹھنا ہے نا، اپنے لیے روزانہ 30 منٹ نکالنے ہیں۔ اور وہ کس طرح سے نکالنے ہیں؟ وہ ایسے کہ جب صبح سویرے اٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، 10 منٹ قرآن پاک پڑھیں۔ یہ آپ کا سکون ہے، آپ کی عبادت ہے، آپ کی آخرت کے لیے جمع پونجی ہے، اور یہی ہمارے کام آئے گا۔ اللہ کا شکر کریں، واک کریں، اور پھر دن کا آغاز کیجیے۔ سب کو ہر وقت اویلیبل نہ رہیں، جب آپ تھکی ہوئی ہوں جواب دیں، جب کوئی تانا دے تو اس کا بھی جواب بڑے آرام سے، تحمل سے دیں۔ اور پھر دوپہر کو 10 منٹ نکالیے، نماز قرآن پاک پڑھیے، خود کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجیے، کچھ دیر آرام کیجیے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے موبائل سے دور چائے کا کپ بنائیے، تسلی سے سکون سے پیجیے، ان سوچوں کو جھٹک دیجیے، موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیجیے۔ ڈائری لکھیں، روزانہ کی 3 باتیں لکھیں۔ آج میں نے کیا اچھا کیا، وہ 3 باتیں کون سی جن پر شکر کرنا ہے۔ کچھ بھی آپ 3 لائنز لکھ سکتی ہیں، اور اپنے مسائل کو کاغذ کے حوالے کر دیجیے، اور دوسروں کی باتوں کو اگنور کر دیجیے۔ جو بھی آپ کو پتھر مارے اسے پکڑ کر جیب میں ڈال لیجیے اور آگے گزر جائیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر پتھر کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر ایک کے منہ لگنا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ویسے ہی بولتے رہنے کی، تو انہیں بولتے رہنے دیجیے، بس یہی سوچ لیجیے کہ یہی کچھ کر سکتے ہیں، بس آگے گزر جائیے، ان کی باتوں کو اگنور کیجیے۔ شیشے پر پتھر مارو تو شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر اگنور کرو تو وہ خود ہی گر جاتا ہے۔ اس لیے انہیں خود کو بول کے خود ہی تھکنے دیجیے، مقابلے بازی مت کیجیے۔ اپنا سکون بچا کر رکھیے، اپنے آرام کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا خیال رکھیے۔ ہر بات کا جواب اگنورنس ہوتا ہے۔ بعض جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ خاموش نہیں رہا جاتا، خاموشی نہیں برداشت ہوتی، جواب دینا پڑتا ہے۔ تحمل سے، سکون سے برداشت دیجیے، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ غصہ کریں، لڑائی جھگڑا کہیں، اور آپ کی باتوں کو بڑھا چڑھا کر اور لڑائیاں بڑھائی جائیں، گھروں کو خراب کیا جائے۔ اس لیے اپنے آپ کا خیال رکھیے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ایسی بہن تک پہنچائیے جسے اس کی ضرورت ہو۔ اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو کون سا پوائنٹ پسند آیا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔